اگلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی تھی، اور اس لیے سکھائی تھی تاکہ ان کی زبان کھل جائے، ان کا سینہ کھل جائے، ان کا کام ان کے لیے آسان ہو جائے، اور فرعون کی اور اس کے دربار کی جو ہیبت ہے وہ بھی دور ہو جائے اور وہ اپنے کام کو بہتر طور پر کر سکیں۔ وہ دعا بہت مشہور دعا ہے، اسی کو میں کہلواؤں گی آپ کو، میں پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس کا معنی، ربی اے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری سینہ میرا، ویسر لی اور آسان کر دے میرے لیے، امری میرا کام، واحلل اور کھول دے، عقدتاً گرہ، من لسانی میری زبان کی، یفقہوا کہ وہ سمجھ جائیں، قولی بات میری۔ اشرح کا مطلب ہوتا ہے شرح، عربی زبان میں ڈائسیکشن کو کہتے ہیں، چیرنا، کھولنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس سے پہلے بچپن میں جبریل امین نے آ کر کیا کیا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ شق صدر جس کو کہتے ہیں، کہ سینہ کو کھول کے دل کو دھویا گیا تھا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی نبوت سے قبل، معراج کے موقع پہ شاید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے جو جبریل امین نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ آپ کے دل پر اترا۔ قرآن دل پر اترا تھا، تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب تک دل شامل نہ ہو، دل کی انوالومنٹ نہ ہو، دل کی صفائی نہ ہو، دل کے اندر طہارت نہ ہو، قرآن جڑ نہیں پکڑتا، قرآن جگہ نہیں بناتا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل میں اترے اور قرآن آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے اور آپ قرآن کی روشنی بن جائیں، تو اس کے لیے دو باتیں ضروری ہوں گی۔ نمبر ایک یہ کہ دل کو ہر طرح کے حسد، بغض، کینے، نفرت، عداوت، ایسے تمام جذبات سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی زیادتی کی، اس کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیں اور دل سے معاف کر دیں، اور دوسری طرف وہ تمام اذکار جو دل کی صفائی کے لیے اور وہ تمام احساسات جو دل کی طہارت کے لیے ضروری ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے رب اشرح لی صدری، تو آپ ساتھ اب امیجن کریں گے کہ آپ کا سینہ کھل رہا ہے، اور جب ایک چیز کھل رہی ہے تو اس کے اندر جو کچھ اس میں گھر کی ہوئی ہے، جس چیز کی محبت نے، وہ سب نکل جائے۔ یعنی اپنے آپ کو، یعنی جب پڑھیں تو ساتھ یہ سوچیں۔ اور چونکہ آپ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکلات، مسائل، تکلیفیں، کئی ایک ایسے پرابلمز ہوں گے، پھر ان کو تصور میں لائیے اور کہیے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ یا رب میں تیری کتاب کو جو سیکھنے کا کام کرنے شروع کر رہی ہوں، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یعنی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر کے میرا یہ مشن کہ میں تیری کتاب کو سمجھ سکوں، اس کو پورا کر۔ وہ مشکلات بعض اوقات خود انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں، اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی غفلت، اپنی سنگ دلی، قساوت اور اپنے اندر کے میلے جذبات۔
جو انسان کو اس نور کی طرف بڑھنے نہیں دیتے. وحلل عقدۃ من لسانی، حل، وحلل کا لفظ جو حل سے ہے. اردو میں بھی آپ حل مشکلات یا سوال حل کرنا، اس کو حل کیجئے، اس مشکل کو حل کریں. تو حل کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کھولنا، جیسے گرہ کھولی جاتی ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایک چیز کو سمجھتا ہوتا ہے، جانتا ہوتا ہے، لیکن ایکسپریس نہیں کر سکتا. ہوتی ہے نا یہ مشکل کہ آپ کو بات پتہ ہوتی ہے، آپ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اسے بتا نہیں سکتے. اب جیسا کہ جو کچھ یہاں آپ پڑھیں گے وہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں، اسے آگے بھی بیان کرنا ہے. اور چونکہ قرآن کلام اللہ ہے، کلام ہے، تحریر نہیں ہے، کلام ہے. ہمارے سامنے لکھا ہوا آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تحریر ہے، حالانکہ یہ تحریر نہیں، کلام ہے. اور کلام کے لیے ضروری ہے کہ انسان کلام کرے، اسے زبان سے ادا کرے، اسے کمیونیکیٹ کرے. اور کمیونیکیشن اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بولنے کے قابل ہوں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی باتیں کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی دین کی بات آئی تو آپ کے دل پہ ایک بوجھ پڑنے لگتا ہے، آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں اور ایک پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ یا رب وہ میری جو گرہ ہے، وہ جو آڑ ہے یا وہ رکاوٹ ہے، اس کو دور کر دے، تاکہ جو بات میری سمجھ میں آئے، جب کسی کو اس بات کی ضرورت ہو تو میں اچھے سے اچھے طریقے سے اسے آگے بتا بھی سکوں. اب دوبارہ میں یہ دعا پڑھاؤں گی اور آپ صرف لفظ نہیں پڑھیں گے، اس سارے امیجنیشن کے ساتھ پڑھیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.